سارے نبیوں کے بعد میں آئے ہیں اور تمام نبیوں کے سردار اور امام بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے ہماری تخلیق نور محمد۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ بے شک کوئی اللہ ہے جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن ہمارے دلوں کے اندر بھی کوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ وہی ہر انسان کو پیدا کرنے والی ذات ہے، وہی ہر انسان کو موت دینے والی ذات ہے۔ اس کے لیے لفظ ایک کن ہے کہ اس نے کہنا لفظ کن ہو جا فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کا نظام سجایا۔ سب سے پہلے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے یا انسان کو تخلیق کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اسپیکر پر تخلیق کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے ایک ایسی قوم کو بنایا جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے کہ وَخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ مِنَ لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ پاک نے جنوں کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا۔ مگر جن جو تھے وہ آگ کے بنے ہوئے تھے اور سرکش قوم ثابت ہوئے۔ اللہ پاک نے پھر سوچا کہ یہ تو بڑی سرکش قوم ہے، اللہ پاک نے ایک اور مخلوق بنانا چاہیے جسے رب تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور ان کو فرشتوں کا نام دیا ملائکہ، جسے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ملائکہ پیدا فرمائے۔ اور اللہ پاک نے بے شمار جگہ پہ نبی علیہ السلام کی اس مہینے کی برکت سے بھی فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی پر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو تم بھی درود بھیجو علیہ ان کی ذات پر، وسلموا اور سلام بھیجو، تسلیما اور خوب سلام بھیجو۔ سلامن کا دو دفعہ لفظ آیا، سلو درود بھیجو، وسلموا سلام بھیجو، تسلیما اور خوب سلام بھیجو۔ یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے جو کہہ دیتے ہیں کہ جی درود ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا۔ نہیں، درود اور سب کچھ نہیں ہے، اللہ پاک نے ساتھ سلام کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی طریقے دیکھیں ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، والصلوات درود ہو گیا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جی جمعے کے بعد درود پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ اسلام پڑھتے ہیں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس مہینے کی لوگوں کو سارا سال کچھ نہیں ہوتا، اسی مہینے سارا کچھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو غریبوں کی بچیاں بھی اس مہینے میں یاد آئیں گی، حالانکہ وہ 11 مہینوں میں بھی آپ مدد کرتے ہیں، ہم بھی مدد کرتے ہیں جتنا کچھ ہوتا ہے، مگر آقا کے میلاد کے مہینے میں آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہم سے نماز میں وہ سب کچھ کام کروا رہا ہے جو جمعے کے بعد کریں تو لوگوں کے نزدیک غیر شرعی ہو جاتے ہیں۔ اب اتحیات تو سالوں کا آتی ہے، ترجمہ آپ نے خود کر جا کے دیکھ لینا ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات، والصلوات اس کا معنی درود ہو گیا، صلواتیں ہو گیا، والطیبات وہ میری تمام پاکیاں، اے اللہ میری تمام بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری تمام صلواتیں، میرے تمام درود، والصلوات والطیبات اور میری تمام پاکیزگیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ السلام علیکہ، اے نبی تجھ پر سلام ہو، السلام سلام ہو، علیکہ تجھ پر، ایھا النبی اے اللہ کے نبی یا اے نبی۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ پاک نے تو اتحیات میں سلام پڑھا دیا ہے۔ اگر اتحیات میں مصطفیٰ پہ درود پڑھنا بھی جائز ہے، سلام پڑھنا بھی جائز ہے، تو نماز کے بعد پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیں، جب مرضی پڑھ لیں، یہ جائز ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں سلام پڑھنا جائز نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اتحیات کے بعد کہ جب تک سلام نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، کوئی چھوڑ کے دکھا دے یہاں سے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نہ پڑھے، اس لیے کہ یہ جو جملہ ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ مصطفیٰ نے نہیں کہا، یہ رب تعالیٰ نے کہا تھا۔ یہ ساری معراج شریف کی باتیں ہیں، جب اللہ کے نبی محبوب آسمانوں پہ گئے، اللہ نے پوچھا اے میرے محبوب یار یاروں کے پاس آتے ہیں، کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں،
اے محبوب تو بتا، اے حبیب تو بتا، تو میرے لیے کیا تحفہ لے کے آیا؟ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. عرض کی یا رسول، یا باری تعالیٰ، ایک تو میری عاجزی، باری تعالیٰ تیری بات بارگاہ میں اپنی عاجزی لے کے آیا ہوں، اسے قبول فرما. اور دوسری میری امت بڑی گناہگار ہے، باری تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دینا. ربی حب لی امتی، ربی اغفر لی ولامتی، باری تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دینا. آج مجھے اور آپ کو، یہ میں پہلے بھی بتاتا ہوں، کبھی ہمیں کوئی بلاوا آ جائے نا وزیر اعلیٰ ہاؤس سے، وزیر اعظم ہاؤس سے، تو ہمیں فون آ رہا ہو ماں کا یا باپ کا، سگے بھائی کا، سگے استاد کا، ہم کہیں گے یار ایک دنوں نے جان کھانی لئی ہے، میں ایڈے بڑے دربار سے کھڑا اس ٹائم، میری وزیر اعظم تک پہنچ ہو گئی ہے، لیکن پچھلے نے بات ماننی لئی ہے. ہو سکتا ہے نہیں انداز، مگر قربان جائے اللہ کے محبوب اتنی آسمان کی بلندیوں پہ گئے، وہاں جا کے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. حسن حسین کے لیے نہیں مانگا کہ بھائی تعالیٰ وہ جو تو نے مجھے بشارت دی ہے کہ حسین قربان ہو جائے گا، اس کو شہید کیا جائے گا، اس کی گردن کاٹی جائے گی، مولا اس امتحان کو ٹال دے. دعا کرتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا. فاطمہ کے لیے کچھ نہیں مانگا کہ فاطمہ 3 دن بھوکی رہے گی، پیاسی رہے گی، 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلے گا، بھائی تعالیٰ وہ آزمائشیں نہ لانا. مانگا تو کیا مانگا؟ بھائی تعالیٰ ربی حب لی امتی، میری امت کی بخشش کر دینا. اس امت کو وہاں جا کے بھی نہیں بھولے. شاید ہم کسی وزیر اعلیٰ کے دربار میں پہنچ جائیں تو وہاں پہ ماں باپ رشتوں کو بھول جائیں، نہ سگے سے سگا بھی ہو تو ہم کہیں یار ابھی میں بزی ہوں ادھر، مگر اللہ کے محبوب اللہ کے پاس آسمانوں پہ بھی گئے تو اس امت کو نہیں بھولتے. یہ وہاں پہ التحیات کی باتیں رب تعالیٰ کی اور محبوب کی ہوئی ہیں، جسے آج ہم نماز میں ذکر کرتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومنوں کی جو معراج ہے وہ نماز ہے. ہم نے کبھی اس حدیث کو سمجھا نہیں. اب اللہ کے نبی تو خود سیر کر رہے، میرا آج ہوگی، میرے آج کا ہماری سیر کرنا. اب ہماری میرا آج کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ آج کے بعد جب ہم یہ پڑھیں گے التحیات للہ، ہمارا ذہن کہاں پہ جائے گا کہ اللہ اور اس کا محبوب باتیں کر رہے ہیں. آسمانوں پہ محبوب پاس ہے، محب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے نبی نے بات کی. کیا بات کی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک. اب آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ السلام علیکا ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں. آگے پھر جملے دیکھیں. اللہ کے نبی نے پھر بھی ہمیں نہیں بلایا، اللہ نے سلام بھیجا نبی پہ. اب نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی نے عرض کیا اللہ کے سامنے السلام علینا، اے اللہ کے لئے مجھ پر سلام نہیں، السلام علینا، ہم سب پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ پاک تیرے جتنے بھی نیک صالحین بندے ہیں ان تمام پر بھی سلام ہو. اب جب اللہ پاک کے سامنے اللہ کے نبی نے نیک صالحین بندوں کا ذکر کیا اور ساتھ میں کہا کہ السلام علینا، ہم سب پر سلام ہو، ہم سب سے مراد وہاں ذاتوں کے لیے مصطفیٰ کی تھی. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو وہاں پہ بڑی سلام میں بھی اپنے ساتھ شامل فرما لیا. آگے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ فرشتوں نے الفاظ کہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. تو یہ آپ کی التحیات بن گئی. جو آج کسی بھی مسلک کے ماننے والا ہو، کوئی بھی اس کا عقیدہ ہو، کسی بھی امام کا ماننے والا ہو، مگر جب تک وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود اور درود کے ساتھ سلام نہیں پڑھے گا، السلام علیکم ایھا النبی نہیں کہے گا، تب تک اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوگی. تو پتہ کیا چلا کہ بعد میں پڑھے چاہے نہ پڑھے، اللہ تو نماز میں پڑھا رہا ہے. تو اللہ پاک نے اس بات کا آغاز کہاں سے کیا؟ تخلیق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے پہلی قوم بنائی جن، وہ سرکش نکلے، آگ کے بنے ہوئے تھے، انہیں اپنے آپ پہ ناز تھا، ہم تو آگ کے بنے ہوئے. اللہ پاک نے دوسری مخلوق بنائی نوری فرشتے اپنے نور سے، وہ ویسے بڑے معصوم، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ نفس نہیں لگایا جیسے ہمارے ساتھ ہے نا نفس لگا ہوا، کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں جس سے میاں بیوی والا رشتہ بنتا ہے، وہ ہم بستری کرنے والا. یہ فرشتوں کے ساتھ اللہ پاک نے یہ نظام نہیں رکھا.
وہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ اب ایک سرکش، ایک بالکل ہی جسے کہہ لیں کہ درویشوں والا حال کہ کوئی گناہ ہی نہیں، بس اللہ اللہ، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر تیسری مخلوق ایسی کائنات کے اندر سجائی جس کو اللہ پاک نے کہا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین کے اندر اب اپنا نائب پیدا کرنے لگا ہوں۔ وہ نائب ہونے کا مقام اللہ پاک نے کسی اور کو نہیں دیا بلکہ حضرت انسان کو دیا۔ وہ حضرت انسان کون ہے؟ ہم سب کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے بھی افضل اگر کسی کو بنایا ہے کہ جس کے سامنے فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، وہ کون ہے؟ ہم سب کے باپ، ہم سب کے نبیوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام۔ اللہ پاک نے اب انسان تخلیق کر دی ہے۔ اب انسان کیا ہے کہ جب یہ گناہوں پہ آتا ہے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں، سگے بھائی نے سگے بھائی کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، باپ نے بیٹے کو، سگی ماں کے ساتھ کسی نے یہ کر دیا، سگی بہن کے ساتھ یہ کر دیا، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ نیکی پہ آتا ہے، اللہ کو منانے پہ آتا ہے، اللہ کے حضور گڑگڑانے پہ آتا ہے، تو پھر یہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر فرشتے اس کے غلام بن جاتے ہیں، فرشتے اس کے در پہ حاضر ہوں تو ادب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، جسے علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ فرشتے سے افضل ہے انسان بننا، مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ کیسے؟ سارے نبیوں کا سردار جبرائیل امین ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، مگر ہے تو انسان ہے، آدم کی اولاد ہے نا، انسان ہے۔ اب معراج کی رات جب فرشتوں نے جگانا تھا محبوب انبیاء کو آرام فرما رہے تھے، تو جبرائیل کی یہ جرأت نہیں تھی کہ مصطفیٰ کو آواز دے کے بلا لیں، یا یہ کہتا یا رسول اللہ انظر، ہماری طرف نظر کریں، یا رسول اللہ اٹھ جائے، جرأت نہیں۔ اس لیے کہ اسرائیل علیہ السلام جب جان قبض کرنے کے لیے پیچھے ایک نبی کی گئے تھے تو انہوں نے تھپڑ مار کے ڈیلا نکال دیا تھا، اور روایت میں نے پہلے بھی سنائی ہے۔ اب یہ تو اس عیسیٰ اور موسیٰ کے بھی کیا ہیں؟ امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ ادھر بغیر اجازت اگر کوئی جان نکالنے چلے جائے، حالانکہ حق ہے، پر حق ہے، مرنا ہے، جانا ہے ہر نبی، مگر بغیر اجازت کے چلے گئے تو اس فرشتے کے تھپڑ مارا نبی نے آنکھ کا ڈیلا نکالا ہے روایتوں میں۔ اللہ پاک نے وہ ڈیلا دوبارہ درست فرما کے پھر بھیجا کہ نبی کی پاک بارگاہ میں جانا کسی بھی نبی کے تو بغیر اجازت کے نہیں جانا، ان کو عام انسانوں کی طرح مت سمجھ لینا، نبی کے دربار میں جا کے اللہ کا پیغام دینا کہ اللہ کا ملاقات چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ وہ ملاقات کیسے ہوگی؟ موت کے ذریعے۔ اس جہاں سے آنکھ بند کریں گے تو اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ کا کوئی نبی کہہ دے کہ میں نے ابھی نہیں آنا تو اللہ پاک اسے اختیار دے دیتا ہے۔ جیسے پوچھا گیا موسیٰ سے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بتائیں کب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک نے آپ کو آپشن دی ہے کہ اگر آپ یہ بچڑا کھڑا ہے جنہوں کا بچہ کہتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، ہاتھ کے نیچے آپ کے جتنے بال آ جائیں گے اتنے 1000 سال آپ کو زندگی لمبی دے دی جائے گی۔ پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر موت ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر اتنے 1000 سال جینے کے بعد پھر موت ہی آنی ہے تو پھر ابھی کیوں نہ سکے، پھر ابھی چلتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ ادھر موسیٰ تھے، بغیر اجازت کے فرشتہ گیا تو تھپڑ مارا، آنکھ کا ڈیلا نکل آیا۔ ادھر نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ ہے، اب ادھر جانے والا فرشتہ بھی فرشتوں کا سردار ہے، مگر جرأت نہیں مصطفیٰ کے قدموں کو جا کے چوما، جا کے بوسہ دیا تو محبوب بیدار ہوئے۔ اس لیے پتہ کیا چلا کہ فرشتے سے افضل ہے انسان بننا، کہ فرشتوں کے سردار تو خود انسان کے قدموں کو چوم رہے ہیں، اور انسان بھی ایسے کہ جو تمام نبیوں کے سردار امام اعظم امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے فرشتے سے افضل ہوئے۔ اب اللہ پاک نے مصطفیٰ کا نور کیسے تخلیق کیا؟ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اکثر میں خطبے کے اوپر 2 حدیث قدسی پڑھتا ہوں، شاید آپ نے کبھی غور کیا کہ نہیں کیا، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین،
فرمایا آدم علیہ نبی علیہ السلام اس وقت پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے جب اللہ پاک نے مجھے نبوت عطا فرما کے آسمانوں پہ میرا نور پیدا فرما دیا تھا. کیونکہ اللہ پاک نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو مٹی سے بنایا نا, تو مٹی سے خمیر گوندنا ہے جیسے آٹا گوندنا, پر میں ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. جیسے آپ کے ہاتھ میں گھر میں ماؤں بہنوں کے جگ پانی کا ہو اور آٹے کے اندر ہاتھ ہوتا ہے, ابھی وہ آٹا اور پانی درمیان میں. فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندنی تھی, اس وقت بھی اللہ پاک نے مجھے آسمانوں پہ نبی کا نور عطا فرما دیا تھا. اب دوسرے حدیث قدسی کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا کنت نبیًا و آدم بین الجسد والروح. فرمایا کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام کا خمیر تو بن گیا, مگر جسد اور روح کے جسم کے اندر ابھی روح نہیں ڈالی تھی, جسم کے اندر اللہ پاک نے ابھی روح ڈالنی تھی. تو اس وقت بھی جب وہ جسم اور روح کے درمیان میں تھے, اللہ پاک نے میرا نور آسمانوں پہ پیدا فرما دیا تھا. اس وقت بھی میری نبوت اللہ تعالیٰ کے آسمانوں پہ عرش الہی پہ چمک رہی تھی. پھر ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے عرش الہی پہ میرا نور پیدا فرما دیا, اور میری نبوت 14,000 سال پہلے آدم سے چمک رہی تھی. تو پتہ کیا چلا؟ اسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ کن پایا کون تے گل دی گل لے اسا خیلے دی پریت لگائی ہوئی ہے. کہ اس بات کے بعد تو بندے کو یہی سمجھ آتا ہے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں اللہ نے کن کہنا ہے, پایا کون ہو جانا ہے, تو یہ کن پایا کون آدم سے بھی پہلے کی مصطفیٰ نے خود فرما دیا کہ آدم تو ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے, میری نبوت اس وقت بھی چمک رہی تھی. آدم علیہ نبی علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان میں تھے, اس وقت بھی مصطفیٰ کا نور عرش الہی میں چمک رہا تھا. اور پھر مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنے نور سے میرا نور پیدا فرما دیا. تو کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. نہ کوئی فرشتہ تھا نہ ظاہر خدا تھا, اس وقت کچھ نہیں تھا. یوں سمجھ لیں, فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے, بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. پھر اگلی حدیث مبارکہ سنیں, یہ مسلم میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, اور حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اتنے میں گفتگو ہو رہی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس حدیث کو جو راوی روایت کرنے والے وہ حضرت جابر ہیں. اس حدیث کو روایت کرنے والے, روایت کیا ہوتی ہے کہ جیڑی گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے کسی صحابی کے ذریعے ساڈے تک پہنچی, وہ جتنے گل پہنچائی انہوں راوی کہتے ہیں. آسان لفظاں وچ تسی کسی کولوں کوئی گل سن کے آئے, ایتھوں نال دی دکان تو لو ارشد صاحب کو یا ادھروں زلفی کو لو, جتنے آ کے مینوں وہ گل دسی وہ اس گل دا راوی ہے. وہ سمجھ آئی نہیں روایت کرنا کی کہندے یار بھی حضور علیہ السلام سے جو بات مجھ سے میں نے سنی کسی سے, اس نے سنی کسی سے, اس نے سنی کسی سے, کرتے کراتے جو ہم تک بات مصطفیٰ کی پہنچی وہ روایت ہے, حدیث مصطفیٰ ہے. اتنا پتہ چل گیا جی. تو یہ روایت کرنا اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے کہ اتنی دیر میں حضور علیہ السلام کے سامنے جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. جب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے, مصطفیٰ کے درمیان اور جبرائیل کے درمیان بات چیت ہونا شروع ہو گئی. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل جانتے ہو تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب جبرائیل علیہ السلام تھوڑا سا سوچ میں پڑ جاتے ہیں, حالانکہ نوریوں کے سردار ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے, مگر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہاں اتنا اندازہ ہے کہ چوتھے حجاب پہ یعنی کہ چوتھے آسمان پہ اللہ پاک نے ایک ستارہ بنایا ہے جو ستارہ 70,000 سال کے بعد جا کے ایک دفعہ چمکتا ہے. کتنے سالوں کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد جا کے ایک دفعہ چمکتا ہے. کس آسمان پہ چمکتا ہے؟ چوتھے آسمان پہ. یاد کر لیں کوئی مسئلہ نہیں.
آپ کو بھی یاد ہو جائے گی، آپ بھی سنائیں گے، ہمیں مصطفیٰ کی حدیثیں بھی تو آنی چاہیے نا، یہ بچوں کو آنی چاہیے. ایسے ہمیں فلانا جو حدیثیں کی تو فلانا تو بڑا آتا ہے، مگر جس آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی حدیث ہم سے کوئی پوچھنے میں آتی نہیں. تو فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ کون عرض کر رہے ہیں؟ جبرائیل، سارے نوریوں کے سردار. کس کے سامنے عرض کر رہے ہیں؟ سارے نبیوں کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عمر کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن اتنا اندازہ ہے کہ چوتھے آسمان پہ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد جا کے ایک دفعہ چمکتا ہے. کتنے سالوں کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد جا کے ایک دفعہ پھر دوبارہ چمکے گا، پھر دوبارہ 70,000 سال کے بعد. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ ستارہ کہ جو 70,000 سال کے بعد جا کے ایک دفعہ چمکتا ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے اسی ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. کتنے ہزار مرتبہ دیکھا ہے؟ 72,000 مرتبہ. اب اندازہ لگا لیں، کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے. اب مصطفیٰ کا جواب سنیں آگے سے. بات تو یہ تھی کہ شاید یہاں پہ ختم ہو جاتی، مزہ تو اب آئے گا کالی کملی والے آقا مصطفیٰ کی بات سن کے. فرمایا جبرائیل پھر سن، وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے اور تو نے اسی ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ میں محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہوں. یعنی کہ اللہ پاک نے وہ میرا نور پیدا فرمایا ہے جو 70,000 سال کے بعد چمکے اور تو نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھ لیا. تو پتہ پھر کیا چلا کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی لگن اللہ سے لگ جائے، جب ہم اللہ میں توکل کریں. رب تعالیٰ کہتا ہے نا فتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. بس جب میرا بندہ مجھ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، وکفی باللہ وکیلا، میں اس سے سب کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. تو آج کل ہم بس نہ پورے نمازی ہیں، نہ پورے درویش ہیں، نہ پورا روزی روٹی کی طرف ہے. آخری بات آج کی سنا کے موضوع کو ختم کرتا ہوں. یہ بات حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور آپ نے توبہ کی تھی حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ پر. امام حسن بصری بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. بھائی رابعہ بصری کا نام سنا؟ ان کے دور میں حضرت امام حسن بصری، بصرہ ایک علاقے کا نام ہے، جیسے کوفہ ہے ویسے بصرہ ہے، ویسے بغداد ہے، تو وہاں کا علاقہ بصرہ ہے. اس کے رہنے والے اپنے آپ کو بصری یا بصرہ کہلاتے ہیں. جیسے امام بخاری بخارا کے رہنے والے تھے. بخاری کوئی نام نہیں ہے، علاقے کا نام ہے. تو امام حسن بصری کا مقام یہ تھا کہ مائی رابعہ بصری کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی پہنچی ہوئی تھی. امام حسن بصری بھی بڑے عبادت گزار تھے. ایک دفعہ آپ نے مائی رابعہ بصری سے فرمایا مائی رابعہ بصری کیوں نہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق نکاح کر لیں. مائی رابعہ بصری نے کہا امام حسن بصری میری ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ وہ فلاں دریا ہے، اس دریا کے اوپر اگر مسلح ڈال کے 2 نفل ادا کرو اور دریا کا پانی اتنی دیر رک جائے جب تک تم نفل ادا کرو تو میں تم سے شادی کر لوں گی یا شادی کرنے کا سوچوں گی. امام حسن بصری نے اپنے اوپر مان تھا، رب تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، مسلح کے پکے تھے، اور ساتھ میں لگوٹے کا بھی بندہ پکا ہو تو پھر تو کیا بات ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلح لیا اور اس جگہ پہ جہاں پہ کہا تھا 2 نفل نیت کر لیے اور 2 نفل پڑھے. اللہ کے کرم سے وہ دریا کا پانی اس جگہ پہ رک گیا. نفل پڑھنے کے بعد بھائی رابعہ بصری کے پاس گئے، فرمایا بھائی جو آپ کی شرط تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، اب بتائیں. سمجھانے کا انداز دیکھیں. فرمایا امام حسن بصری اتنے بڑے دریا کے پانی کو روک دیا تو نے، کیا بات ہے تیری؟ تو نفس کے چند قطروں کو نہیں روک سکتا، نفس کے چند قطروں کو نہیں روک سکتا. اگر تو اتنے بڑے دریا کا پانی بند باندھ سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے، اللہ نے یہ تجھے عطا کیا کہ تو نے پانی روک دیا، تو تیرے نفس کے بھی تو چند قطرے ہی ہیں نا. شادی شدہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ نفس کے چند قطرے ہیں. اگر تو دریا کا پانی روک سکتا ہے تو چند قطروں کو بھی روک سکتا ہے. امام حسن بصری نے اس دن کے بعد
شادی والی بات سے توبہ کر لی اور پھر رابعہ بصری کو یہ دوبارہ پیغام نہیں بھیجا. وہ امام حسن بصری کے جب بھی ان کے ہاتھ میں کوئی بندہ توبہ کرتا تو اللہ پاک اس وقت کیا ولی بنا دیا کرتا ان کے ہاتھ پہ. حضرت حبیب اعجمی کہتے ہیں کہ بعض دفعہ بندہ پریشان حال میں ہوتا ہے نا، جیسے آج کل حالات ہیں، نوکری سے بھی دماغ ہو جائے، بندہ نہ گھر کا رہتا نہ باہر کا رہتا ہے، بیگم بچے نے تو لڑائی کرنی ان کو تو کھانے کو چاہیے. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حبیب اعجمی کو چند چیزیں دی جسے کہتے ہیں اسم الہی کا ذکر. جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ اللہ اللہ، ایک اپنی مرضی سے پڑھنا ہوتا ہے، مگر ایک کسی کا عطا کرتا ہو تو پھر اس اللہ میں بھی کمال ہوتا ہے. اس اللہ کا ذکر بھی آپ کی آنکھوں سے وہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سب کچھ دکھا دیتا ہے جب کسی کی نگاہ بصیرت ہو. پر میں بھی ذرا دنیا داری جو ہے نا اس کو ترک کر دو، دنیا داری کو ترک کر کے اللہ کے ذکر کی طرف زیادہ ٹائم دو تو اللہ پاک اور زیادہ نوازے گا. اب حضرت حبیب اعجمی نے مرشد کی بات پہ عمل کیا، گھر آ گئے، مسلح لیا اور 24 گھنٹے بس اللہ 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 یہ صدا لگاتے رہتے. بیگم نے دیکھا 6 دن سے کام پہ گئے. اب جانتے ہیں عورتوں کی عادت. اس نے کہا کہ حبیب اعجمی یا حبیب 6 دن سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، ہم سے نہیں یہ روکھی سوکھی کھائی جاتی، جاؤ کہیں جا کے روزی روٹی کماؤ، کوئی کام کاج کرو. ہم کتنے دن سوکھی روٹی کھا لیں، وہ بھی کبھی کسی کے گھر سے آئے ٹکڑے، کبھی کسی کے گھر سے آئے ٹکڑے، ہم نہیں کھا سکتے. تو حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلح اٹھایا اور سیانے کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے. آپ کے گھر میں بھی معاملہ ایسا ہونا تو عورت کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے، چپ کر جائیں. وقتی طور پہ آپ جواب دیں گے، معاملہ آگے سے آئے گا جواب، اور اس کا آخری حالت طلاق ہی ہوتی ہے. اس نوبت سے بچ جائیں، بہتر ہے آپ کے بچوں کی زندگی خوش رہے گی. باقی تو جو بھی معاملات ہیں، آپ نے کوئی بحث نہیں کی، آپ نے مسلح اٹھایا، جائے نماز لیا، تسبیح لی، اپنی باہر آ گئے، جنگلوں کی طرف چلے گئے. آپ سارا دن عبادت کرتے رہے، اللہ 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 تسبیح پہ. جب شام ہوئی، مغرب کی شام، گھر کو لوٹے، بیوی نے دروازے پہ روک لیا. آپ یہ بھی بیچمی آ گئے ہو، کدھر ہے جو آج کا کام کاج کیا ہے، وہ روزی روٹی، وہ پیسے کدھر ہے جو لے کے آئے ہو. اب ابھی بیچمی کیا پتہ ہے، چپ ہو جاتے. کہتے ہیں اصل میں نا میرا مالک جو ہے وہ بڑا کریم ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں نا، جس کی میں مزدوری کرتا ہوں جا کے دن بھر، وہ بڑا رحیم بھی ہے، بڑا کریم بھی ہے. تو اس سے سارے لوگ مزدوری مانگ رہے تھے، جب میں اس سے مانگنے لگا تو مجھے نا شرم آ گئی، اس لیے میں اسے مزدوری نہیں مانگ پایا. تو ہو سکتا ہے کل وہ مجھے مزدوری دے. چلو کوئی نہیں، کل آؤں گے پیسے زیادہ ڈبل ہو، کیا جان گے. کل پھر نکل جاتے ہیں وہ جا کے. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو تو گوشہ نشینی چاہیے، تنہائی، تاکہ اللہ کا دل لگا کے ذکر کر سکیں. سارا دن ذکر کیا، اللہ 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 کی صدائیں آتی رہی. جب شام کا پہر ہوا پھر واپس لوٹے، بیوی نے دروازے کو روک لیا. ہاں بھی حبیب کدھر ہے جو آج کا لے کے آئے ہو نافذہ. حبیب اعجمی کہتے ہیں میں پھر خاموش ہو گیا، میں نے گردن جھکا لی. وہ آج بھی مجھے اپنے مالک سے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، لیکن میرا مالک ہے بڑا کریم، ہے بڑا کمال کا، وہ دے گا ضرور. مجھے شرم آ گئی مانگتے ہوئے. اس نے کہا پھر ایسا کر، کل مزدوری لیے بغیر گھر نہیں آنا. تیسرا دن ہوا، پھر نکل گئے. پہلے مغرب کے وقت آ جاتے تھے، آج مغرب ہوئی تو مغرب کے وقت بھی نہیں آئے. باہر بیٹھے رہے، اللہ کے آگے روتے رہے، تسبیح کرتے رہے، اللہ اللہ اللہ. اس اللہ کی صدا میں بھی کیا کمال ہوگا. جب آدھی رات کا پہر ہوا تو دل میں آیا چل حبیب اب تو وہ سو گئی ہوگی، بچے بھی سو چکے ہوں گے. دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی گھر کی. حبیب اعجمی گھر آئے تو بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے نا ایسے روال تھا پاس،
اس کے اندر نہ تھوڑی سی ریت ڈال لی کہ چلو رمال اتنا بن لوا گا تو تھوڑا جا بیوی نے دوروں دیکھے گی تو آسرا ہوئے گا بھی کچھ نہ کچھ لے کے آ رہے ہیں، اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا پھر تلا کرنا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا بھی آدھی رات ہوگی، چلو کل کچھ نم کے چل جائیں گے جو ستے ہوئے تھے۔ وہ کہتے جب میں گھر کے پاس آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ گھر کے اندر لائٹیں جل رہی ہیں، وہ بیگم جو ہے میری کام کرتی پھر رہی ہے، اور خوشبودار قسم کے کھانے پکنے کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ میرے گھر میں، کہتے میں نے سوچا چل کسی غریب نو لادا ترس آ گیا، اور میری غریبی تھے شاید کچھ دے گیا ہوئے، ورنہ درویشہ نے کہا اس ٹائم چولہا چلنے کا کی کام تھا۔ کہتے میں ڈرتا ڈرتا نا دروازے کی طرف گیا کہ اب تو جا کری، اب دروازہ چولہا جل رہا ہے، ان کا تو ڈب کے کی جانا۔ میں دروازے کی طرف سے گیا، جیسے ہی میں دروازے میں داخل ہوا میں نے وہ جو صافہ تھا وہ ساتھ ہی دروازے کے رکھ دیا ڈرتے ڈرتے، اور بیگم بھاگ کے آئی، اس نے کہا حبیب آج تو کمال ہو گیا۔ کہتے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی وہ جو جس کی تم مزدوری کرتے ہو نا، تم کہتے تو وہ بڑا کمال ہے، وہ بڑا سخی ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ حبیب آج واقعی کمال ہو گیا، جس کی تم مزدوری کرتے ہو تمہارا مالک بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے۔ کہتے میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے اس نے آج دوپہر کو بندے بھیجے تھے، وہ بندے تمہارے گھر میں چاولوں کی بھی بوریاں دے گئے، گھی بھی دے گئے، گندم بھی دے گئے، آٹا بھی دے گئے، اور جتنی ضروریات زندگی کی اشیاء تھی وہ ساری کی ساری دے گئے۔ بھی کہتے ہیں جب بیگم یہ الفاظ تھے تو میں رو پڑا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ ساتھ یہ لفظ تھے نا کہ وہ بیچنے والے نے کہا کہ وہ تو کہتا تھا روز وہ بڑا کریم ہے، تو کہتا تھا وہ بڑا سخی ہے، آج اس نے واقعی سخاوت کی انتہا کر دی، اور وہ گھر جس کے اندر چولہا نہیں چلتا تھا کئی کئی دن، آج پورے مہینوں کا راشن پانی گھر میں بیچ دیا ہے۔ اور حبیب اس نے پیغام بھی بھیجا ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے حبیب سے کہنا اپنی عبادت کے اندر کمی وہ نہ آنے دے، اس کی روزی میں کمی ہم نہیں آنے دیں گے۔ اتنے میں اس کی بیگم نے ورمال کھولا، حبیب اجمی جا کے اندر سر سجدے میں رکھ کے رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بھائی تعالیٰ تو پردے رکھنے والا ہے، ورنہ میں تو پتہ نہیں باہر کیا کر، تجھے پتہ ہے۔ وہ بیگم چند لمحات کے بعد پیچھے آتی، کہتی حبیب سونا نہیں میں کھانا لے کے آتی ہوں، اور وہ جو اس نے رومال کھول کے دیکھا تو وہ جو ریت تھی اللہ پاک نے اس کو سونے میں تبدیل فرما دیا تھا۔ وہ پھر باقی گئی، حبیب کھانا تو بعد میں کھانا، وہ تیرا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے، جس کی تم مزدوری کرنے جاتا ہے وہ واقعی بڑا سخی ہے، وہ واقعی بڑا کمال کا ہے، تو اس مالک کو کبھی نہ چھوڑنا، تو اس کی مزدوری کرتے رہنا۔ آپ فرماتے میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہتی اب کیا ہونا؟ دن کو اس کے بندے آئے، سارا راشن پانی دے کے چلے گئے، اور رات کو جو تو رومال لے کے آیا تیرے مالک نے تیرے رومال کے اندر جو تجھے مزدوری دی ہے وہ سارے کا سارا سونا ہے۔ میں پھر رویا کہ واہ مولا تیرا کیا کیا رنگ ہے، میں تو ریت کے ذرے لے کے آیا تھا اور تو نے نوازا تو کس انداز سے نوازا۔ ہم دل تو کیا روحوں میں بھی اتر جاتے ہیں، تم نے چاہا ہی نہیں کبھی ہمیں چاہنے والوں کی طرف۔ یہ شعر تو دنیا داروں نے اپنی طرف، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رب کو کبھی چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ وہ دل تو کیا روحوں میں بھی اتر جاتا ہے اللہ کی ذات۔ وہ اللہ ہمیں 5 وقت بلاتا ہے کہ آجو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم ایک بار بھی نہیں آتے۔ کہ ایسے میرے یار دوست ہیں جو ادھر سامنے بیٹھ کے گیم کھیلتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، مجھے پتا بھی نہیں وہ کون کون ہے، مگر اذانیں ہوتی رہتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، انہیں فکر ہی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم دل تو کیا روحوں میں بھی اتر جاتے ہیں، تم نے چاہا ہی نہیں ہمیں چاہنے والوں کی طرح۔ اے انسان کبھی اس رب کو چاہ کے تو دیکھ۔ وہ فرماتا ہے کہ تو میری طرف ایک قدم آئے گا، میں تیری طرف 4 قدم چل کے آؤں گا، اور اگر تو بندوں کے اندر میرا ذکر کرے گا تو اے میرے بندے اس سے بہتر مجلس کیا ہے، تو بندوں کے اندر میرا ذکر کرے گا، میں آسمانوں پہ فرشتوں کے اندر تیرا ذکر کروں گا۔ کبھی کر کے تو دیکھ۔ بابا فرید والی بات، کسی نے پوچھا نا بابا جی اللہ کر رہے ہیں، اللہ اس وقت کی کر رہا ہے؟ پر میں بتا دوں جی، بتا دیں۔
فرمایا اللہ اس وقت فرید کر رہا. بابا جی جان تو ایڈی وڈی گل تسی اللہ اللہ کر رہے تو تسی کیا تھا رب تعالیٰ بھی فرید کر رہا. فرمایا میں کہنا اپنے کو کیا رب تعالیٰ کا قرآن اٹھا کے دیکھو دوسرا رکوع رب تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں اللہ اللہ. تو رب تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا. تو اس لیے میرا یقین ہے رب تعالیٰ فرید پکار رہا ہے. تو دوستان محترم اس طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں, توکل اللہ پہ کریں, اللہ کو ذات کو بھی ٹائم دیں, بچوں کو بھی ٹائم دیں, روزی روٹی کو بھی ٹائم دیں, تو پھر اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے خزانے مہیا کرے گا. باقی میلاد کا مہینہ ہے, اپنے گھروں کو سجائیں, خوشیاں منائیں, مصطفیٰ کے میلاد کی اتنی خوشی منائیں کہ دنیا کی ہر شے اس کے آگے ماند پڑ جائے. جس کے صدقے اللہ نے بیوی دی, بچے دیے, ماں باپ دیے, یہ سارا کچھ مصطفیٰ کے صدقے ملا. اس لیے کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے, نہ ظاہر تھا خدا پہلے, بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. نہ اگر وہ جہاں میں پیدا میرا تاجدار ہوتا, نہ یہ ہوتا سارا عالم, نہ یہ کاروبار ہوتا. سجاوٹ کرتے وقت اتنا دھیان رکھیں کہ گلی محلہ, وہ گلی محلہ کے جہاں سے کسی کے راستہ بند ہوتا ہو, اس طریقے کے ساتھ گلی محلے کو نہیں سجانا. سجانا آپ کے دل کی خوشی ہے, حضور علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے, مگر آپ راستہ بند کریں گے, کسی کو تکلیف دیں گے, یہ کوئی میلاد نہیں. اجازت لے کے سارے رضامند ہیں گلی محلے والے, تو آپ اس کام کو کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اسی عقیدے پہ زندہ رکھے, اسی کو موت آئے. وما علیہ الا البلاغ المبین.